اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور وہ اس کے ماں سوا کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن حق ہے، اس بات کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم مومن تھے؟ اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس کھلے معجزات لے کر آئے، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور تم ہو ہی ظالم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب یہود ان جیسے دیگر اہل کتاب سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جسے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے، اسے سچی کتاب تسلیم کرو اور اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں ہم پر جو کتابیں تورات اور انجیل نازل کی گئی ہیں ہمارے لیے انہی پر ایمان لانا کافی ہے، لہٰذا ہم صرف انہی کا اقرار کریں گے، اور وہ اس کے بعد نازل ہونے والی کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے سراسر ایک سچی کتاب ہے، یعنی یہ اسے نہیں مانتے، حالانکہ یہ کتاب تورات اور انجیل کی تصدیق بھی کرتی ہے، لہٰذا ان پر حجت قائم ہو گئی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام میں، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے ہمارے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی اگر تم اپنی کتاب پر ایمان لانے کے دعوے میں سچے ہو تو بھلا یہ بتاؤ کہ تم نے ان انبیاء کرام علیہم السلام کو کیوں قتل کیا جو تمہارے پاس آئے، اور انہوں نے اس تورات کی تصدیق کی جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، انہوں نے اس کے ساتھ عمل کرنے اور اس کے منسوخ نہ ہونے کی بھی تصدیق کی، اور تم جانتے بھی تھے کہ وہ سچے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول سے بغاوت و سرکشی اور تکبر کرتے ہوئے انہیں قتل کر دیا، کیونکہ تم تو صرف اپنی آراء اور خواہشات ہی کی پیروی کرتے ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، کیا پھر جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے تھے؟ پھر انبیاء کے ایک گروہ کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انہیں آر دلاتے ہوئے فرماتا ہے اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو اس طرح سے پہلے کیوں قتل کیا کرتے تھے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس اس بات کی واضح نشانیاں اور قطعی دلائل لے کر تشریف لائے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ ان آیات بینات سے مراد طوفان، مکڑی، جوں، مینڈک، خون، عصا، ید بیضا ہے، نیز ان میں سمندر کو پھاڑ دینا، بادل سے سایہ کرنا، من و سلویٰ کا نازل کرنا اور پتھر سے پانی کے چشمے جاری کر دینا بھی ہے۔ تو یہ سب واضح نشانیاں ہیں جن کو انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا۔ پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بچھڑے کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی مناجات کے لیے تشریف لے جانے کے بعد، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف میں، اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد اپنے زیور کا ایک بچھڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی، یعنی تم اپنے اس کرتوت میں کہ تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تم ظالم تھے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ اعراف میں،
اور جب وہ نادام ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔